ترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ سب نے ایک نہایت ولولہ انگیز خطاب حضرت علامہ مفتی شاہ نواز صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے توجہ کے ساتھ باتوں کو سنا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے ان عزیز طلباء کرام کے حفظ قرآن کرنے کی خوشی کا جلسہ ہے، دستار بندی کا جلسہ۔ اور ابھی آپ نے مفتی صاحب سے اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت فرمائیں۔ میں بھی چاہوں گا کہ اس سلسلے کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں، اور ہمارے جو معزز علماء کرام حضرت مولانا زمانے میں میری پرورش فرمائی، اسی طرح سے اللہ رب یا اللہ تو ان کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری خدمتوں سے کچھ کام بنے نہ بنے، اللہ کرے کہ مخلصانہ دعائیں ہوں تو دعاؤں سے بہت کچھ کام بن جاتا ہے۔ تو یہ تو آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو ساتھ ساتھ پیش فرمایا۔ ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں رحم کی دعا کرنی ہے، اور اس رحم کی دعا کے لیے جس چیز کو وسیلہ بنانا ہے وہ ہے بچپن کی تربیت۔ اے پروردگار، بات صرف اتنی نہیں ہے کہ میرے رب میرے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، بلکہ اللہ نے سکھایا کہ یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اس کے لیے ایک چیز کو بطور وسیلہ بھی پیش کر دیں، اور بطور وسیلہ یہ بات کہیں کہ پروردگار جس جذبہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، پروردگار عالم یہ انسان ہیں، ان کے اندر انسانی جذبہ پایا جاتا ہے، تو رب ہے، اپنی شان کریمی کے مطابق ان پر رحم فرما۔ وسیلہ کس چیز کا پیش کیا گیا یا کس چیز کا وسیلہ سکھایا گیا؟ بچپن کی تربیت۔ اور سوال یہ ہے کہ پھر تربیت اور اسپیشلی بچپن کی تربیت کا وسیلہ کیوں سکھایا گیا؟ تربیت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن پاک بہت حکمت والی کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ، اس کا ایک ایک مفہوم، اور قرآن پاک کی تعبیرات، قرآن پاک کا انداز، کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بچپن کی تربیت کی جو بات کہی گئی تو سچائی یہ ہے کہ جسے تربیت کہتے ہیں وہ بچپن ہی میں ہوتی ہے۔ بچپن کی عمر گزر جانے کے بعد ہم جسے تربیت کہتے ہیں وہ دراصل تربیت نہیں، نصیحت ہوا کرتی، اور نصیحت اور تربیت میں فرق ہے۔ نصیحت اور تربیت میں کیا فرق ہے؟ تربیت میں انسان جس شکل میں ڈھالنا چاہے ڈھال سکتا ہے، لیکن نصیحتوں سے شاید جیسا بنانا چاہے ہو سکتا ہے بن بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی بن جائے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب کی بلا نے آپ کو جو باتیں بتائیں وہ نصیحت ہے کہ ہم سب کو نمازوں کا پابند ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق نصیحت سے۔ اور بچپن میں ہم اپنے بچوں کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے ہلکے سے، نرمی سے، سائیکولوجیکل طور پر سکھاتے رہتے ہیں، اسے تربیت کہتے ہیں، اور اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن میں بچوں نے جیسا ماحول پایا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات فٹ بیٹھ جاتی ہے کہ گویا زندگی وہی ہے جو میں بچپن سے دیکھتا ہوں۔ یہاں پر پیدا ہونے والا بچہ اردو زبان بولتا ہے، اور سیم اسی عمر کا بچہ اگر کسی اور ملک میں پیدا ہو تو اس ملک کی زبان بولتا ہے۔ کیوں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بچہ اپنے بچپن کے ماحول میں جو کچھ بھی دیکھتا ہے اپنے دماغ میں 100% اسے بٹھا لیتا ہے، اور اسی کو اپنی زندگی کا حصہ مانتا ہے، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ تہذیب و تمدن ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ اچھائیاں ہو، چاہے برائیاں ہوں۔ اور اسی وجہ سے بچپن کی تربیت بہت سیریس کیس ہے، اور اس میں ہم اہل ایمان، موجودہ زمانے کے اہل ایمان اور اسپیشلی بھارت کے مسلمان عام طور پر فیل ہیں۔
فعل اس لیے ہے کہ ہم اس کو لے کر کے سیریس نہیں. یہ مائک ہے، میں اس کو اونچا کروں اونچا ہو جائے گا، نیچا کروں نیچا ہو جائے گا، ٹیڑھا جیسا بھی کروں گا ویسا یہ ڈھلتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بے جان چیز ہے. ایک لکڑی کو جس طرح سے بھی ہم تراشنا چاہیں، جو بھی اس سے بنانا چاہیں، کرسی کا شیپ دینا ہے، کرسی کے رنگ میں، کرسی کی شکل اختیار کر لے گی. اگر اسی لکڑی کو کوئی دروازہ بنانا چاہے تو دروازہ بن جائے گا، کوئی لاٹھی بنانا چاہے تو لاٹھی بن جائے گی. یہ بے جان چیز ہے. جو شیپ آپ دینا چاہتے ہیں اس شیپ میں یہ چیز ڈھل جائے گی. بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تمام ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نیک. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بادشاہ سے اس وقت تک جو کچھ تیرے محبوب بندوں کا ذکر جمیل ہوا، جو کچھ نصیحت کی باتیں ہوئیں، اپنی شان کریمی کے مطابق قبول و مقبول فرما. یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قلب القلوب، ہمارے دلوں کی دنیا میں تبدیلی پیدا کرنا. ہمارا ظاہر اور باطن ایک بنا. بطور خاص ہم سب کو دلوں کا تقویٰ عطا فرما. ہمارے اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما. یہاں سے وابستہ تمام احباب کے علم، عمل، فکر، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما. یہاں کے طلباء، اساتذہ کو خوب برکتوں اور ہمتوں سے مالا مال فرما. ہماری اس بستی پر، اس شہر پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما اور ہم سب کو ظالمانہ اقتدار سے نجات عطا فرما اور اپنے ذمہ داریوں کا واقعی احساس عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ باللہ صلاۃ دائمۃ بالدوام الملک الحی القیوم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ الرشید مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین وسلم. لا الہ